نہ عرض بیاں ہے نہ عرض تکلم، نہ عرض بیاں ہے نہ عرض تکلم، سبھی سننے والوں کو میرا السلام علیکم۔ یہ دنیا تمہیں جینے نہ دے گی، یہ دنیا تمہیں جینے نہ دے گی، اگر جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو تو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ معزز و مکرم سامعین اور گرامی قدر مہمانان عظام، بڑے عرصے سے جو یہ حالات پیش آ رہے ہیں ہمارے اس علاقے کے اندر، اس وادی کے اندر کافی ناگوار واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کبھی کوئی گھر لٹتا ہے، کبھی کسی بیٹی 8 سالہ بیٹی کی عزت لٹتی ہے، تو کبھی بزرگ 40 سالہ انسان کے سینے پر اس کا پوتا تڑپتا ہے اور وہ گولیوں سے لت پت خون میں روڈ کے بیچ میں پڑا ہوا ملتا ہے۔ یہ میرے وادی کی روداد ہے۔ اور کبھی نوجوان کے سینے میں گولیاں داغی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے دشمن کو فنا کیا۔ اس وادی کے گلستان نوجوان ہے، وہ نوجوان جتنے بھی ہیں وہ تمام اس وادی کے پھول ہیں، اور آنے والا ان پھولوں کو کچل کے کہہ رہا ہے میں اس باغ کا مالی ہوں، میں اس باغ کی آبیاری کر رہا ہوں، میری سمجھ سے تو یہ بالا تر ہے۔ یہ کس قسم کے مالی ہیں جو پھولوں کو تو کچل دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم باغ کی آبیاری کرتے ہیں، ہم اس باغ کو سینچ رہے ہیں، حالانکہ انہی پھولوں کو کاٹ کر ان کا عرق نکال کر ان کی جڑوں کو دیا جاتا ہے۔ ان کی جو ہمارے نوجوانان ہیں ان کی گوشت کی بوٹیاں بکتی ہیں جانوروں کے گوشت کی بوٹیوں سے کم داموں میں، ان کا خون بکتا ہے پانی سے کم داموں میں۔ پانی کا بوتل 20 سے 30 روپے کے اندر ہے، لیکن ہماری وادی کے بہنے والے نوجوان کے خون کے اگر ان کے خون کے 2 kg بھی ہوں، اس کی بھی قیمت 20 روپے نہیں ہے۔ اس طریقے سے حقیر سمجھ کر ہر گلی کوچے میں ہر آنے والے دن دل خراش خبریں کو سننے کو ملتی ہیں، فلاں گھر میں مارا گیا، فلاں جگہ میں مارا گیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ذرا کلیجہ تھام رہے۔ علماء نے اس کے اندر اپنا کون سا کردار پیش کیا، اس ظلم کے خلاف کتنی آوازیں بلند کی، اس کو بھی تو سوچیں۔ جب علماء حق نے انگریز کے خلاف آواز بلند کی، اس وقت کچھ نام نہاد اور بکے ہوئے مولوانے اٹھے اور انہوں نے فتوے دیے کہ یہ جو مولوی ہیں یہ فتنہ پرور ہیں، انگریز کے خلاف جہاد کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح کے بدقسمتی اس وادی کی اس قسم کے مولوی اس دور کے اندر بھی موجود ہیں، علماء آج بھی موجود ہیں۔ اس قسم کے علماء نہیں بلکہ جہلہ، محض جہلہ، نام کے عالم اور کام کے صفاحتاً کافر سے بھی بدتر اور جاہل ہے۔ آج تک انہوں نے کشمیری عوام کو متحد ہونے کا موقع ہی نہیں دیا، کبھی فرقے واریت پہ دھکیل دیا، کبھی آپس میں لڑا دیا۔ وہ ہمیشہ پوری امت کو آپس میں ہی دستوں گریباں بہا کر آتے رہے، مسلمان ہی کے زبان سے مسلمان کو کافر بلواتے رہے، اور انجام یہ نکلا کہ ہر آئے دن مسلمان کٹتے ہیں، اور وہ کہتا ہے فلاں طبقے کا کٹا، میرا تو نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں غور کرو، آنے والا یہ نہیں کہتا کہ تم کس طبقے کے ہو، وہ ایک چھری سے تم سب کو کاٹتا ہے، ان کی وفاداریاں، ان کی محبتیں سب جھوٹی ہیں۔ ہماری بہنیں بیٹیاں ان کی پروگراموں کے اندر شرکت کرتی ہیں تو دل پہ بڑے زخم لگتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جن کے بھائی مارے جا رہے ہیں ان کی بہنیں ان کے پروگراموں کے اندر شرکت کرتی ہیں، ان کے جنگوں کو سلوٹ کر رہی ہیں۔ کیسی زیادتی ہے، کون سا ظلم ہے؟ شہیدوں کا خون بیچ کے کھانا، شہیدوں کے خون کے ساتھ سوداگری کرنے والوں، تم رب کے سامنے کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ اس رب کو کون سا منہ دکھاؤ گے تم؟ جن شہیدوں نے اپنے سر کٹائے، بچوں کو یتیم کروایا، بیوی کو بیوہ کروایا،
ان کے سامنے کون سا چہرہ دکھاؤ گے تم؟ جب رب کی بارگاہ وہ زخمی چہرہ لے کر اٹھیں گے، تم کون سا چہرہ لے کے اٹھو گے؟ آقا مدنی نے نے جنگوں میں اسلام کے لیے شہید کروائے، مسلمانوں کے لیے شہید کروائے، اور آج کے مسلمان کے دانتوں سے سود سے خریدا ہوا گوشت چبا رہا ہے۔ نبی کے چہرے پر مٹی لگ گئی جہاد کی، آج کا مسلمان امریکن کریم مل رہا ہے چہرے پر۔ حضرت عائشہ کا دوپٹہ جو تھا نبی کی جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کا علم اور جھنڈا بنا تھا، اور آج کل کی مسلمان بیٹی کا دوپٹہ کہیں میلاد کا جھنڈا بنا ہے تو کہیں ہندوستان کا جھنڈا بنا ہے، اور کہیں سیاستدانوں کا، اور کہیں رقص شباب و شباب کی محفلوں کا جھنڈا بن کے رہ گیا۔ کیا ہوگا اس وادی کا؟ میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں، اگر تم چاہتے ہو کہ آنے والا دور ایسا نہ ہو جس کے اندر روز میرے چمن کے پھولوں کو کچلا جائے، ان پھولوں کو کاٹ کے پھینک دیا جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم آگے بڑھیں، ایک جماعت بنائے۔ اب وقت آ چکا کہ ہم سب ہاتھ ملا کر ایک جماعت بن کے کھڑے ہو جائیں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی کے فرق کو چھوڑ دیں، گورے کالے کا فرق چھوڑ دیں، بس یہ دیکھیں کہ نبی کا کلمہ پڑا ہے، ایک جماعت بن جائے، ایک علم کے نیچے آ جائے، اور نبی کا طریقہ اٹھا کر نبی کے طریقے پہ چلیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے دور کے اندر ہمیں مستحکم ہونا ہے، آپس میں ملنا ہے، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا ہے۔ اور تمہیں کاٹا جائے تو تمہارے گھر میں رونے کے لیے راجستھان اور بنگلہ دیش سے کوئی نہیں آئے گا، نیپال، بہار سے کوئی نہیں آئے گا۔ تمہارا کشمیری بھائی، اسی کے دل کے اندر آگ لگے گی کہ میرے بھائی کو مارا گیا، کاٹا گیا۔ اس لیے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں نہ اٹھاؤ، کیونکہ جب ہم کسی پہ انگلی اٹھاتے 3 اپنی جانب ہوتی ہیں، اور ان 3 انگلیوں نے ہمیں برباد کر رکھا ہے، ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے نے ہمیں برباد کر رکھا ہے۔ کیا کہیں ہم حالت زار اس اپنے چمنے وادی کشمیر، جس کو کبھی جنت کہا جاتا تھا، آج جہنم کا مرکدہ بن چکا ہے۔ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کی داغ سے، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کی داغ سے، اس کر کو آگ لگ گئی اس کر کے چراغ سے۔ ہم کس سے شکایت کریں، کس کو سمجھائیں؟ جہاں کے علماء بک گئے ہوں، جہاں کی عوام اپنے شہیدوں کے لہو کے ساتھ ایسے کھیل رہی ہو جیسے ہولی کھیلی جاتی ہے۔ معزز سامعین، آج وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم مل کر ایک قدم بنا کر، ایک مشن بنا کر ساتھ چلیں گے۔ مرنا ہے تو ایک دفعہ ہم سب مل کر ہی مریں گے، جینا ہے تو ہم سر اٹھا کر جئیں گے۔ میں انہی الفاظ پہ اب جی معروضات ختم کروں گا۔ نہ منہ چھپا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ارے ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے، نہ منہ چھپا کر جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے۔ راہ حق میں ایک ہی دن جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے جیے جو سر اٹھا کر جیے۔ سر اٹھا کر جینا سیکھنا ہے، سر جھکا کر نہیں۔ نبی سر جھکا کے نہیں، سر اٹھانا سیکھا کر چلے۔